عید غدیر جو روافض مناتے ہیں، کیا سنی کو اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی سنی کو کسی بھی بد عقیدہ بد مذہب جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کی کسی مجلس میں، ان کے کسی ایونٹ میں، ان کے کسی اجتماع میں سنی صحیح العقیدہ کو شریک ہونا جائز نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بد عقیدہ کی مجلس میں جائیں گے تو شرعاً بھی ممنوع ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت نے کسی بد عقیدہ بد مذہب اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کی بات سننے سے، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے سے منع فرمایا۔ قرآن کہتا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ۔ ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ اس ظالم سے مراد داخلہ فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہ ممتنع، فرماتے ہیں کہ اس ظالم کے اندر کافر بھی، فاسق بھی اور بدعتی بھی اور ہر قسم کا گمراہ شخص اس میں داخل ہے، اور ان تمام کے پاس بیٹھنا شرعاً منع ہے اور ناجائز ہے۔ کسی بد عقیدہ بد مذہب کی بات نہیں سنی۔ اور پھر اگر کسی بد مذہب کا کوئی کام شعار اور اس کی علامت اور نشانی بن جائے تو اس سے پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اس کا شمار انہی لوگوں میں کیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ترہیب کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے اجتماع اور جلوس اور جلسے میں جا کے ان کی کثرت کو زیادہ کیا، ان کو بڑھاوا دیا اور ان کے اجتماع کو زیادہ کیا، فہو منہم، تو وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو لہذا وہ لوگ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو نعوذ باللہ کافر اور منافق کہہ کے نعوذ باللہ صحابہ کرام کی گستاخیوں اور بے ادبیاں کرنے والے، ان کو تبرہ اور ان پر لعن و طعن کرنے والے، سب و شتم کرنے والے، ایسے لوگوں کی مجلس میں کسی سنی صحیح العقیدہ کو جانے کی اجازت